السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین اور ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم نے اپنے سبق کا طریقہ کار ذرا تبدیل کیا ہوا ہے، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ پہلے جو آپ ویڈیو کے شکل میں بورڈ پر آپ لکھے ہوئے کو دیکھتے تھے، انشاءاللہ یہ طریقہ کار آپ کو پسند آئے گا، اور اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو پسند آئے، پہلے کا طریقہ یا آج کا یہ قرآن جو آپ کی اسکرین پر ہے، جو بھی آپ کو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتا دینا۔ تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے طریقہ کار ذرا تبدیل کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس طریقے پر سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے معمول کے مطابق ہم درود شریف پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے ساتھ میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کا درس حجابی اور روابی تجوید کے ساتھ مکمل ہوا۔ ان میں سے جن غلطیوں سے نماز فاسد ہوتی ہے ان کی بھی نشاندہی کی گئی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سورۃ الفاتحہ کا جو سبق تھا، جو 4 سبقوں پر مشتمل تھا، انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج انشاءاللہ ہم عما یتساءلون قرآن کو جو ہے آخری پارے سے اور آخری 10 سورتوں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ 10 سورتیں آسان ہے اور عام طور پر یہی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان 10 سورتوں کو، بلکہ پورے عام پارے کو جو ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے پورے قرآن شریف کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ تو آج کا ہمارا جو درس ہے وہ سورۃ الناس پر ہے۔ تو سورۃ الناس میں جو اوپر لکھا ہوا ہے سورۃ الناس مکیہ، مکی کا مطلب یہ کہ یہ مکی صورت ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ وہی 6 آیات، ان کے 6 آیتیں ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں 1 سے شروع ہے، 6 آیتیں ہیں، ٹوٹل 6 آیتیں ہیں، اس لیے آپ کو اوپر بتا دیا عربی میں اس کی 6 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا صحیح تلفظ اس پر باقاعدہ کلاس ہوا تھا تعاوذ اور تسمیہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بھی ساتھ میں پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، ان کو سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز نکال کر پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلے ہم ہجا کریں گے اس آیت کی، اور اس کے بعد اس کو روا پڑھیں گے۔ ہجا ان حضرات کے لیے جو روا نہیں پڑھ سکتے، قاف لام پیش قل، قاف لام پیش قل، بڑی قاف ہے، یہ موٹا قاف ہے، موٹے حروف میں سے آتا ہے یہ۔ قاف لام پیش قل، حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، قل اعو، حمزہ زبر آ، پڑھیے آپ، عین واو پیش عو، قل اعو، ذال پیش زو، یہ اوپر ذال ہے، آپ کو نظر ہے یہ والا ان کے اوپر پیش ہے، عین واو پیش عو، ذال پیش ذو، قل اعوذ، قل اعوذ، با زیر بی، را با زبر رب، قل اعوذ برب، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، قل اعوذ برب الناس، سین زیر سی، قل اعوذ برب الناس۔ یہ جو نون مشدد ہے نا، نون ہے اس کے اوپر پھر یہ 3 دانت والا تشدید ہے، تو ان کو مشدد حرف کہا جاتا ہے۔ اور نون مشدد جہاں بھی آ جائے یا میم مشدد آ جائے جس کے اوپر یہ 3 دانہ والے نشان ہو، جس کو تشدید کہتے ہیں، تو اس پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے، اور ہمیشہ اس پر کیا ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، اور غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں، اس لیے جہاں بھی
نون مشدد آ جائے قرآن میں آپ نے اس پر غنہ کرنا ہے. غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. دوسری آیت کی طرف آتے ہیں. پہلے ہجا کرتے ہیں. میم زبر ما، لام زیر لی مالی، کاف نون زیر کن، نون الف زبر نا مالکن. نون مشدد ہے، جس طرح یہاں نون مشدد پر غنہ ہو رہا تھا تو یہاں پر بھی نون مشدد میں غنہ ہوگا. کاف نون زیر کن، نون الف زبر نا مالکن. سین زیر سی مالکن ناسی، وقفا مالکن ناس مالکن ناس. تیسری آیت کی طرف آتے ہیں. حمزہ زیر ای، لام کڑا زبر لا، الہ. ہا نون زیر ہن، نون الف زبر نا الہن. یہاں نون مشدد ہے تو ہم نے پڑھا تھا جہاں بھی نون مشدد آئے گا اس میں غنہ ہوگا. سین زیر سی الہن ناسی، وقفا الہن ناس. چوتھی آیت کی طرف آتے ہیں. میم نون زیر من، شین را زبر شر، لام زیر رل، من شر ال. واو سین زبر وس، واو الف زبر و، من شر الوسوى. سین لام زیر سل، من شر الوسواس. خانون زبر خن، نون الف زبر نا، من شر الوسواس الخناس. سین زیر سی، من شر الوسواس الخناس، وقفا من شر الوسواس الخناس. تو یہاں پر بھی شروع میں میم نون زیر من ہے. یہ نون حروف اخفاء میں سے ہے جب نون ساکن ہو، اور یہ حروف اخفاء میں سے ہے تو لہذا اس میں کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا اس میں. تو اس کے صحیح تلفظ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. یہ جو پانچویں آیت ہے، اگر چوتھی اور پانچویں آیت کو ہم ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہم اس طرح پڑھیں گے من شر الوسواس الخناس الذی، خناس الذی، اس طرح پڑھیں گے. لیکن ہم یہاں وقف کر رہے تو ہم پڑھیں گے من شر الوسواس الخناس. آگے ہے پانچویں آیت. سب سے پہلے اجا کرتے ہیں. حمزہ لام زبر اللہ زبر لا، اللہ ذالیا زیر دی، الذی. یا پیش یو، واو سین زبر وس، الذی یوس. واو زیر وی، سین پیش سو، الذی یوسوسو. فالام فایا زیر فی، الذی یوسوسو فی. صاد پیش سو، دال واو پیش دو، الذی یوسوسو فی صدو. را نون زیر رن، نون الف زبر نا، الذی یوسوس فی صدور الناس. سین زیر سی، الذی یوسوس فی صدور الناس، وقفا الذی یوسوس فی صدور الناس. تو یہاں پر بھی نون مشدد ہے. آپ کو بتاتا ہیں کہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. الذی، اس کا صحیح تلفظ الذی یوسوس، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس. آخری آیت کی طرف آتے ہیں. میم زیرمی نون لام زبر نل، میم زیرمی نون لام زبر نل، مینل
जीम नून ज़ेर जिन नून ज़बर न मिनल जिन्ना ता ज़ेर ती मिनल जिन्नति वाव सीन वाव नून ज़बर वन नून अलिफ ज़बर न मिनल जिन्नति वन सीन ज़ेर सी मिनल जिन्नति वन नासी वक़फ़न मिनल जिन्नति वन नास। तो हिजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हुआ। अब एक दो मरतबा इसको दोहराते हैं। सूरतुन नास मक्किय्या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप भी पढ़िए साथ में। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो एक मरतबा फिर दोहराते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ, सबक नंबर 5। तो आप जो है इस सूरत को बार बार दोहराएं, इस वीडियो को बार बार देखें, तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम तर तलफ़्फ़ुज़ इसमें सही हो जाएगी। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सबसे पहले वीडियो आप हज़रात के पास आएगी। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और इसके साथ साथ जो है इन वीडियो को सवाब की नीयत से आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो है आपके लिए भी सदक़ा जारिया हो, हमारे लिए भी सदक़ा जारिया हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें मरते दम तक क़ुरआन से निस्बत जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।